السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مدارس کے غدار علماء کو چیلنج۔ دین کے غداروں، اگر تم سچے ہو تو انجینئر محمد علی کو جھوٹا ثابت کرو۔ اور یہ جو مدارس کے علماء کے لیے چیلنج والا جو معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ قرآن شریف جو حفظ جو کرتے ہیں اور جو اس کا ترجمہ ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ہے علی مرزا نے کچھ چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو حافظ القرآن ہیں ان کو ترجمہ پڑھنا بھی چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے۔ اسی سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کیا چیز بتائی ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ لوگوں کو بھی صحیح بات جو ہے وہ معلوم ہو۔ اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، ہم سبھی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن، حدیث اور اس کے ترجمے کو اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی غلطیاں ہوں پڑھنے میں، سننے میں، اللہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ترجمہ عقائد صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے، البتہ نماز پڑھانے کے لیے اس کی پروننسیشن ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہو، ترجمہ بھلے اسے نہ آتا ہو۔ اگر ترجمہ آتا ہے لیکن وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ امام مسجد بننے کا اہل نہیں ہے، اگر اسے عربی لنگوسٹک پرونونس کرنی نہیں آتی۔ ترجمہ بھی آنا چاہیے حافظ قرآن کو تو ضرور، کیونکہ حافظ قرآن جس امید پہ بیٹھا ہے نا، وہ جو ابو داؤد میں حاکم میں حدیث ہے کہ وہ حافظ جس نے قرآن کو حفظ کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا۔ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا۔ تو جب وہ ترجمہ ہی نہیں جانے گا تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیسے جانے گا لاجیکلی؟ اور اگر جانے گا تو پھر یقیناً عام مسلمان سے وہ بہتر درجے والا مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جتنے حفظ کے مدرسے بنے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ مشورہ بھی دے کے دیکھیں، یہ کبھی ترجمہ نہیں ان کو پڑھائیں گے۔ ہاں، مجھے یہ اسلام 360 والے جو زائد چیپا بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ایک کئی مدارس کا فائنانسر ہے، کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہے، اور مجھے کہنے لگا انجینئر صاحب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کی ویڈیو سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یار انجینئر صاحب جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی حافظ قرآن تو طوطے بنا کے نکال رہے ہو، انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن سکھاؤ تاکہ یہ لوگوں کے عقیدے صحیح کریں۔ تو اس کو بڑا مان تھا کہ چونکہ میں تو لاکھوں روپے مدرسے میں دے رہا ہوں، تو وہ ان مدرسوں میں گیا جن کو وہ چلا رہا تھا مدارس کو۔ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو سیٹھ طبقہ ہے وہ تو کئی مدارس کو سپورٹ، کراچی میں تو پیسہ ہی بہت ہے نا، کراچی تو آپ کے ملک کا 67% پیسہ کراچی جنریٹ کر رہا ہے۔ تو وہ ان مدارس میں گیا اور ان سے کہا جی میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے، اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں نا تو معاشرے میں چینج آ سکتی ہے۔ یہ اس نے جا کے کسی سکھ کو، کسی ہندو کو، کسی کرسچن کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں کہا، مذہب کے کسٹوڈین کو کہا جو مذہب سے کھا رہا ہے، جس کو آج مدرسے سے نکالے تو اسے 10,000 روپے کی نوکری پہ بھی کوئی نہ رکھے، اور وہاں بیٹھ کے 10,000 روپے روزانہ کا وہ ایک مد میں خرچ کر رہا ہوتا ہے مذہب بیچ کے۔ اور آپ دیکھیں اس کی غداری، جس بندے کے پاس گیا نا، پہلے تو انہوں نے بڑے سکون سے بات سنی، انہوں نے کہا کوئی چندہ اکٹھا کرنا طریقہ دسن لگا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے، آپ حافظ قرآن کو حفظ کی ڈگری اس وقت تک نہ دیا کریں جب تک وہ قرآن ایک دفعہ ترجمے سے کور نہ کر لے۔ منو دسو کو ماں بھڑ دی گال ہے، اگو کتے ہار پی گئے انہوں، وہ کہنے یہ کرنے لگے جناب اس نے تو لوگ داخل کرانا چھوڑ دیں گے، اور یہ تو بڑا خطرناک کھیل آپ کھیلیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ ہی کو نہیں ترجمہ پڑھا آیا۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جاؤ نہ اپنے مدرسے والے لے لو، مرے زندہ۔ ہاں تے میری تسی تفسیر سورہ بقرہ دی کٹ کے سورہ
آل عمران کی نکال کے صرف قرآن کے تعارف میں جو میں نے 6 لیکچر 40 پوائنٹ بیان کیے نا, مرے زندہ سارے کٹھے کرو تو دسو یہ بندے نے کیا کام کیتا ہے, چھڑ دو اس گل نو. تو کہتا ہے جس کے پاس بھی گیا آگے وہ کہتا ہے یہ تو آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جی. ایک بندہ بھی راضی نہیں ہوا. چلو اگر کوئی کہنا نا منو جھوٹا کرنا ہے, اے ہوں ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہ جی اسی ڈگری نہیں اس حافظ قرآن کو دیں گے جب تک وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ نہ لے اور وہ قرآن کا ترجمہ اتنا نہ کر لے کہ وہ اپنی آڈینس کو سکھا سکے. کیوں؟ اکثر جو خطیب ہیں وہ بیچارے امام مسجد ہی ہوتے ہیں, کہیں پہ علیحدہ سے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی عالم کوئی نہیں ہوتے, صورتیں یاد ہوتی ہیں اور 12 تقریروں والی ایک کتاب ملتی ہے مارکیٹ سے, وہ لے لو تسی بھی. مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تقریریں کون سی کرتے ہیں اللہ کے بندو. قرآن کا ایک رکوع اگر تم ہر جمعے کے خطبے میں کور کرو نا, کئی سال لگیں گے قرآن مکمل ہونے میں. تمہارے پاس اتنا بڑا مواد موجود ہے, دیکھو نا. کہتے نہیں وہ ہم تقریر ہر بار کون سی یاد کرو, چھڑ دو تقریروں نو یارا, ایک رکوع شروع کرو. 520 رکوع ہیں جی, 52 جمعے ہیں, 10 سال میں قرآن مکمل ہوگا. 10 سال تک آپ کی تقریر ریپیٹ نہیں ہوگی. کوئی اتنی سی کتاب تو نہیں نا, قرآن تو اتنی زخیم کتاب ہے, اسی لیے قرآن میں بوریت بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن ترجمے سے, اتنی دفعہ پڑھا ہے, جتنی بار میں پڑھتا ہوں نا مجھے بوریت نہیں ہوتی. لگتا ہے کہ اچھا یار یہ پوائنٹ سکپ ہو گیا تھا, اور ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور اس مزہ یہ ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے. اگر یہ 8-10 صفحوں کی کتاب ہوتی تو بار بار بندہ کتنی بار کرتا, بندہ کہتا ٹھیک ہے یار پتہ لگا کہ لکھا ہے. تو کرو یار, اب ویڈیو بناؤ. انجینئر تجھے جھوٹا ثابت کیا, یہ مدرسہ ہے, آ کے یہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو بھیج, ہم ڈگری نہیں دیتے جب تک وہ ترجمہ نہ سنا سکے. ہوں منو جھوٹا کر دو. یہ خدمت ہے جی, یہ ہم خدمت کر رہے ہیں دین کی. خدمت یہ ہے کہ بھائی مدرسوں سے چندہ آتا ہے, بس وہ چندہ بچوں کے نام پہ آتا ہے, کچھ ان کو کھلاتے ہیں, باقی سارا اپنے پاس رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے اسلام آباد میں ایک مولوی 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا تھا, آج اس نے گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000. اس سرکار 25,000 تنخواہ ہے تو گڈی کتوں آئی؟ پوری زندگی کی تنخواہ نال نہیں آتی. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ چندہ بک تیرے قبضے میں ہے. ہاں, جاتے کمیٹی کو قابو میں کرتے ہیں, اپنے بندے گھساتے ہیں, الٹیمیٹلی سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں تو آپ نے جناب یہ چیز دیکھنی ہے, وہ جیسے رومن اور پرشین امپائر کیسے کھڑی ہوئی تھی, اور کس طرح سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے سے کھڑے ہو کے 3 بر اعظموں میں پھیل گئی 600 سال کے لیے. سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ آپ نے سلطنتوں کا آغاز اگر دیکھنا نا, اسلام آباد کی اس سیکٹر میں جائیں جدھر ابھی کوئی مکان نہیں بنا ہوا, خالی پلاٹ ہے, تو آپ کو ایک اللہ کا مجاہد بندہ کسی کونے میں چٹائی ڈالے ہوئے, ساتھ مٹکا رکھے ہوئے اور ایک لوٹا رکھے ہوئے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. آپ کہیں گے پتہ نہیں بازید بستامی تو نہیں اس زمانے کا, بڑی لمبی انویسٹمنٹ کی تھی جو انہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں. تو میں آپ کو اپنے گھر کے قریب بتاؤں, G13 میں اسلام آباد ابھی یہ سیکٹر لانچ ہوا تھا, مکان بھی کوئی نہیں بنے ہوئے تھے. تو چونکہ وہ روڈ سے قریب تھا تو کبھی ہم وہاں سے گزرتے, آفس سے واپسی پہ نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم آفس کی گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے مسجد میں. اور اس مسجد کا حال یہ تھا, ایک چھوٹا سا کچا کمرہ اینٹوں اور گارے کے ساتھ بنا ہوا, اور ساتھ ایک حمام لوہے کا, جو کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کو یا کبھی مسجد کے اندر افطاری کے موقع پہ نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ لوٹا لے کے بڑی مشکل سے وضو کرنا, جیسے کوئی پرانے زمانے میں آپ کوئی 1000 سال پرانی کسی مسجد میں چلے گئے. یہ حالت اس مسجد کی G13 کی. بندہ پھر ترس کھاتا ہے, یار دیکھو کتنا یہ اللہ کے نیک بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں کنی وڈی انویسٹمنٹ انہیں کیتی ہے. وہ بس پلاٹ پہ پہلے نکلوا لیتے ہیں کہ یار ادھر مسجد فلاں سیکٹر کی بنے گی, جب یہ سیکٹر ہوگا بے شک 10 سال بعد ہو, کوئی مسئلہ نہیں, اگلے 10 سال میں انہوں نے پچھلی اپنی ساری نسلوں کی رقم کور کر لینی ہے. آج وہاں جائیں, 4 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, 4 منزلہ. وہ صرف بلڈنگ کی قیمت ہی کروڑوں میں ہے, وہ جگہ تو چھوڑ دیں, کیا ہے کتنے سینکڑوں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت وہ ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوتا تھا بندہ. کتنی لمبی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے,
کیونکہ اسے پتا تھا یہاں یہ سیکٹر لانچ ہوگا. تو یار یہ تم دین سے کھا رہے ہو نا تو کرو, ڈگری نہ دو اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن ترجمے سے کور نہ کر لیں. یہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھانا ان کی موت ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کیا ہوتا آج اتنا شرک نہ پھیلا ہوتا. جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہو کہتا ہے یار یہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے, یہ تو ہمیں کچھ اور پڑھاتے رہے. تو یہ تماش بینیاں ہیں ان کی. اتنی بڑی غداری کبھی کسی نے نہیں کسی کے ساتھ کی ہے یار. سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنس پھلے پھولے, چینلز بنا دیے انہوں نے فری, نیشنل جغرافک, ڈسکوری. ان کو محبت ہے اپنے اس علم کے ساتھ. یہ جو اپنی جنت بنائے ہوئے ہیں جس علم کے اوپر, اس کے ساتھ غدار ہے. چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو کہ جی ہم نے اتنے مدارس انجینئر صاحب آپ کو فیل کرنے کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم ڈگری نہیں دیں گے, آئیں اپنے بندے بھیجیں, ہم سے آگے ترجمہ سن لیں. نہیں. اور پھر اسی لیے یہ فضلی بٹیرے ہوتے ہیں. رمضان میں چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھاتے ہیں, تراویح سنا کے عید والے دن داڑھی صاف, پھر اگلے رمضان تو انو مولانا نظر آئے گا. جو فضلی بٹیرے تراویح پڑھانے والے, میں ان کی بات کروں. کیا لڑکے کا نکاح ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح کا لڑکا اپنی بیوی کو لا کے ماں باپ کے آگے نہ پھینکے. کچا کھا جان گے ہو, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر لایا ہو نا عورت. ہاں, تم تو چلے جاؤ گے نوکری پہ, تم چلے جاؤ گے مزدوری پہ, پیچھے سارے تانے وہ کھائے گی. شرعی طور پہ ولی کی اجازت عورت کو ہے, اور وہ بھی کنواری لڑکی کو. اگر بیوہ ہے تو مسلم شریف میں حدیث ہے وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے باپ کی مرضی کے بغیر. لیکن جو کنواری لڑکی ہے اس کو اجازت کی ضرورت ہے, کیونکہ اس بیچاری نے تو دیکھی نہیں دنیا. مرد کو ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کر رہے ہیں تو تہاڈی بیوی تو پھر بیچاری گئی, اگر وہ نال رہے گی. ہاں, لادا گھر میں رکھنا ہے پھر ضرور کرو, اگر ان کے ساتھ رکھنا ہے پھر ماں باپ کی مرضی سے ہی کرو. ہاں, تاکہ کل کو ایک ایسے کو تسی لے کے آئے سو لو سامو. ہاں, ورنہ آپ کسی گراؤنڈ کے اوپر نہیں کھڑے ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. میری جب شادی ہونے لگی نا تو میں نے اپنی والدہ, انہوں نے کہا جی شادی کرنی. پہلے تو میں ٹالتا رہا, 3-4 سال اس طرح ہی گزر گئے, کیونکہ یہ بیچلر زندگی میں اس وقت بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے مزہ ہے, حالانکہ مزہ بیچلر زندگی میں نہیں ہے, یہ کٹی پتنگ ہے. زندگی شادی کے بعد شروع ہوتی ہے, جب آپ کی کوئی لائف کا ایم ہوتا ہے. تو جب میری والدہ نکلی, میں نے ان کو کہا جی امی جی بات یہ ہے کہ مجھے نہ کسی کی تصویر لا کے دکھانی ہے, نہ مجھ سے کوئی ڈسکس کرنا ہے, بس میری 3 شرطیں ہیں. ایک تو لڑکی بریلوی ہونی چاہیے, ظاہر ہے میں بھی بریلوی تھا. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ وہ لڑکی جیلم کی ہو, کیونکہ جیلم سے باہر ہوئی تو میں نہیں یہ آنے جانے والے چکر تماشے کر سکتا کہ جا کے کراچی رشتہ میرا کر دو, میں مارا جاواں. ٹھیک ہے. اور تیسرا, شادی کے بعد وہ جیلم رہے گی, میں اگرچہ اسلام آباد نوکری کر رہا ہوں, میں اسے ساتھ نہیں اپنے رکھوں گا, کیونکہ میں ادھر بھی بیچلر زندگی انجوائے کرنا چاہتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ. تو میں چاہ رہا تھا میری وہ یاشی اسی طریقے سے چلتی رہے. یاشی سے مراد یہ ہے کہ اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا, کوئی پابندی نہیں. اور اسی کی برکت ہے کہ میں نے اپنی جاب کے 8-9 سالوں میں اتنا بڑا قرآن کی تفسیر 344 200 اختلافی مسائل ریکارڈ کرائے ہیں. اس میں میرے ماں باپ کے ساتھ میری بیوی کی بھی قربانی ہے, بچوں کی بھی, کہ وہ ادھر جیلم ہی ہوتے تھے. ادھر 5 دن میں ظاہر آفس سے آنے کے بعد کام ہی یہی ہوتا تھا میرا, میری تو مصروفیت ہی یہی تھی. تو یہ سارا کام کر لیا. تو اور میں نے کہا جدھر یہ 3 شرطیں پوری ہو جائیں ہاں کر کے آ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی ہوا, انہوں نے ہاں کی. اور اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ بریلوی نہیں رہی. میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح خود پڑھا سکتا ہوں. اس کی شرائط بتا دیں. شرط نمبر 1 یہ ہے کہ حق مہر ہوگا, حق مہر کے بس. دوسری شرط یہ ہے کہ اعلانیہ گواہوں کی موجودگی میں ہوگا. اور تیسرا جو ہے وہ آپ نے خطبہ پڑھانا ہے, وہ سنت خطبہ ہے, جو میں سٹارٹ میں بھی پڑھتا ہوں قرآن کلاسز کے سٹارٹ میں. اس کے ساتھ 2-3 آیات جو عموماً سورۃ النساء کی پہلی آیت ہی پڑھی جاتی ہے زیادہ تر, وہ آپ پڑھ لیں. اور وہ خطبہ جو ہے وہ نکاح والا جو چیپٹر ہے مشکات میں, جامع ترمذی کے حوالے سے مشکات کی 2 جلد میں کتاب النکاح چیپٹر میں وہ خطبہ لکھا ہوا ہے. وہ بے شک دیکھ کے آپ پڑھ لیں, ضرور پڑھائیں جی. ہر شخص اپنی ہمشیرہ کا نکاح خود پڑھائے, اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھائے. اس کو پروفیشن نہ بننے دیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب ہمیشہ یہی تو رونا روتے رہے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے, ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے.
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان اولیاء سے کیا مراد ہے؟ ان اولیاء سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام کے صحابہ کرام، ان کے اہل البیت، اور جو احسان کے ذریعے ان کی پیروی کرنے والے تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک وہ لوگ جو قرآن و سنت کو اتھارٹی مانتے ہیں، سارے کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں کہ ان کو آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ تو انبیاء کو بھی پہنچی ہے، لیکن تکلیف جھیلنا آسان ہوگی. الٹیمیٹلی وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گے. تو دنیا میں بھی خوف اور غم کوئی نہیں ہے، آنے کے باوجود وہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو قرآن میں ہے. اور آخرت میں تو انشاءاللہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا 7 لوگوں کو. تو ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو اکیلے میں اپنے رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، وہ بھی ہے. عادل حکمران، وہ شخص جس نے جوانی میں توبہ کی، وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو خبر نہیں ہوئی، یعنی اعلانیہ نہیں کیا، چھپا کے صدقہ کیا. وہ جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، وہ جسے کوئی حسب و نسب والی عورت برائی کی طرف آمادہ کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، یہ سب کے سب لوگوں کو انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. باقی لوگ تو تکلیف میں ہوں گے. تو قیامت کا دن تو اہل ایمان کے لیے انجوائمنٹ ہے، لیکن سٹارٹ میں تکلیف کاٹنی پڑے گی. اب وہ سب نے کاٹنی ہے، وہ تو انبیاء بھی نفسی نفسی کہیں گے، لیکن ونس نبی علیہ السلام کی مبارک دعا سے جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا پھر آسانیاں ہو جائے گی. اللہم اجعلنا منہ، آمین.